بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ آئیے آغاز کرتے ہیں القرآن لرننگ کے لیسن نمبر 17 کا۔ اب تک کے اسباق میں ہم تجوید القرآن کے بیشتر قواعد سے واقف ہو چکے ہیں۔ اگلے آنے والے اسباق میں انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی مختلف صورتوں کی تلفظ کے ساتھ ادائیگی کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس سے پہلے آئیے کچھ اہم پوائنٹس ہیں، انہیں ریوائز کر لیتے ہیں تاکہ ہماری قرآن مجید کی تلاوت میں غلطی کا امکان کم سے کم ہو جائے۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں القرآن لرننگ کے لیسن نمبر 17 کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے حرکات کا۔ حرکات کی تعداد ٹوٹل 9 ہے۔ اس کی اگر اقسام کی بات کریں تو حرکات کی اقسام 3 ہیں، جن میں سے پہلی ہے پڑی حرکات، دوسری ہیں کھڑی حرکات اور تیسری ہیں تنوین۔ پڑی حرکات میں شامل ہے زبر، زیر اور پیش، اور یاد رکھنا ہے آپ نے کہ پڑی حرکات کو لمبا نہیں کرتے۔ دوسری قسم جو ہے وہ ہے کھڑی حرکات کی، کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش۔ ان تینوں کو 1 سیکنڈ لمبا کیا جاتا ہے، یا انگلی کو آرام سے کھولنے کے برابر، شہادت کی انگلی کو آرام سے کھولنے کے برابر 1 سیکنڈ لمبا کیا جاتا ہے۔ اور تیسری قسم ہے جو حرکات کی، وہ ہے تنوین، جس میں شامل ہے 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش۔ ان کو لمبا بالکل نہیں کرتے، اور ان کی ادائیگی کرتے ہوئے نون ساکن کی آواز کو شامل کیا جاتا ہے۔ آئیے مثال دیکھتے ہیں جس سے آپ کو انہیں سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی۔ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر جس حرف کو سلیکٹ کیا گیا حرکات کی پریکٹس کے لیے وہ ہے با۔ اگر اسے حرکات کے بغیر لکھیں تو اس کا صرف نام ہوگا، اس کی کوئی بھی آواز نہیں ہوگی۔ لہٰذا حرکات کا کسی بھی حرف کی ادائیگی کے لیے حرف کے اوپر موجود ہونا بہت ضروری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ پڑی حرکات، کھڑی حرکات اور تنوین کے ساتھ اس حرف با کی ادائیگی کس طرح سے ہوگی۔ سب سے پہلے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ با پر زبر ہے تو اس کی آواز ہوگی با، لمبا نہیں کرنا، جھٹکا نہیں لگانا، با۔ زیر کے ساتھ بی، پیش کے ساتھ بو۔ اسی با کو جب کھڑی حرکات کے ساتھ پڑھیں گے تو 1 سیکنڈ انہی آوازوں کو لمبا کر دیں گے جو کہ پڑی حرکات میں تھی۔ یعنی زبر کے ساتھ اس کی آواز تھی با، کھڑا زبر کے ساتھ ہو جائے گی با، زیر کے ساتھ بی اور کھڑا زیر کے ساتھ بی، پیش کے ساتھ بو اور الٹا پیش کے ساتھ اسی آواز کو لمبا کر دیں گے 1 سیکنڈ بو۔ اس کے بعد ہے تنوین۔ تنوین میں 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش شامل ہیں۔ آپ دوبارہ سے پڑی حرکات والی آوازوں کو دیکھیں اور انہی میں نون ساکن کی آواز کو شامل کرتے جائیں۔ زبر کے ساتھ با، نون ساکن کی آواز شامل کریں تنوین کے لیے 2 زبر کے لیے بن۔ زیر کے ساتھ با کی آواز ہوگی بی اور 2 زیر کے ساتھ بن۔ پیش کے ساتھ بو اور 2 پیش کے ساتھ بن۔ حرکات کے بعد اگلا اہم پوائنٹ ہے علامات کا، اور علامات کی تعداد 3 ہے۔ یاد رکھیں کہ علامات کی اپنی آواز نہیں ہوا کرتی، ان کو پچھلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھنا پڑتا ہے۔ اور علامات میں شامل ہے جزم، یہ چھوٹی سی دال کی شکل کی ہوتی ہے، شد سین جیسی ہوتی ہے، اور مد۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ان تینوں علامات کی اشکال کو۔ جب جزم کسی حرف پر آ جائے تو اس حرف کو ساکن کر دیا جاتا ہے، مثلا حمزہ کو نون کے ساتھ ملائیں گے تو آواز ہوگی ان،
اور شد کے لیے دیکھیں اگر تو شد جس حرف پر آ جائے تو اس حرف کو 2 بار پڑھا جائے گا اور سختی سے. مثلا حمزہ کو جب نون کے ساتھ ملائیں گے پہلی بار تو نون کو ساکن کر دیں گے ان، دوسری بار میں نون کو زبر کے ساتھ پڑھیں گے نا، اور اکٹھا پڑھیں گے ان. 2 بار نون کی آواز آئے گی کیونکہ نون پر شد موجود ہے. ان نا، ان. اس کے بعد اگر مد کی بات کریں تو مد کی 2 اقسام ہیں، بڑی مد اور چھوٹی مد. بڑی مد کو 1 سے 5 سیکنڈ لمبا کیا جاتا ہے اور چھوٹی مد کو 1 سے 3 سیکنڈ. مثلا اگر ہم دیکھیں اس کی ادائیگی ان، یہ ہے چھوٹی مد کے لیے، اور بڑی مد کے لیے ان. تیسرا اہم پوائنٹ ہے حروف مدہ کا. حروف مدہ کی تعداد 3 ہے جن میں شامل ہیں وہ الف خالی جس سے پہلے زبر ہو یعنی با، وہ واو ساکن جس سے پہلے پیش ہو یعنی بو، اور وہ یا ساکن جس سے پہلے زیر ہو یعنی بی. یہاں ادائیگی پر آپ غور کریں کہ ہم نے تینوں حروف مدہ کو لمبا کر کے پڑھا ہے اور ان کو ہمیشہ 1 سیکنڈ لمبا کیا جاتا ہے. اور چوتھا اہم پوائنٹ ہے حروف لین کا. مدہ کا مطلب تو ہے لمبا کرنا، لہٰذا حروف مدہ کو لمبا پڑھا جاتا ہے، جبکہ حروف لین میں لین کا مطلب ہے نرمی سے پڑھنا، لہٰذا حروف لین کو لمبا نہیں کیا جاتا. حروف لین میں شامل ہے وہ واو ساکن جس سے پہلے زبر ہو اور وہ یا ساکن جس سے پہلے زبر ہو. مثالیں دیکھتے ہیں ان دونوں کی. واو ساکن سے پہلے زبر کے ساتھ تو، لمبا نہیں کرنا، نرمی سے پڑھنا ہے تو. اور یا ساکن جس سے پہلے زبر ہو اس کی مثال تئی، تو تئی. جی تو سامعین و ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا سبق جس میں ہم نے ریوائز کیا حرکات کو جن کی تعداد 9 ہے، علامات کو جن کی تعداد 3 ہے، حروف مدہ جن کی تعداد بھی 3 ہے، اور حروف لین جن کی تعداد 2 ہے. انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم قرآن مجید کی صورتوں کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.